بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 619 عیسوی کا زمانہ تھا۔ ایک انوکھا سفر ہو رہا تھا۔ سفر کرنے والے صرف 2 انسان تھے۔ ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی، پیدل ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منزل ان کی بستی سے 60 میل دور تھی۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے ہاں قیام کرتے یہ قافلہ کم و بیش 10 دنوں میں منزل پر پہنچ گیا۔ یہ ایک سرسبز وادی تھی۔ چشموں کا ٹھنڈا پانی، درختوں کا گھنا سایہ، لہلہاتی کھیتیاں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے یہاں کے لوگ خوشحال تھے۔ مگر مسافروں کو اس وادی میں یہاں کی خوشحالی یا اچھی آب و ہوا نہیں لائی تھی۔ دراصل یہ سفر ایک خاص مقصد کے لیے ہو رہا تھا۔ یہ مقصد تھا لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، اور یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مکہ کے لوگوں کی بے پناہ مخالفت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی طائف میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے مشہور قبیلے ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کے پاس گئے۔ ثقیف کے ان سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جان پہچان بھی نکل آئی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ان کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس بدلے ہوئے رویے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بڑا بھائی عبد اللیل بولا، اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہیں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اسے اپنے گھر کعبہ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ ضرور تمہارے ذریعے سے اس کی بے عزتی کرانا چاہتا ہے۔ دوسرے بھائی مسعود نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا، اچھا تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، حیرت ہے اللہ کو تم سے بہتر شخص نہ ملا۔ حبیب نے عجیب احمقانہ بات کی، اللہ کی قسم میں تو تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا ہی بے ادبی ہے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو پھر تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جواب نہیں تھے بلکہ زہر میں بجھے تیر تھے جو انہوں نے ایسی ہستی کے سینے میں پیوست کیے تھے جس سے بہتر انسان اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں تھا۔ 10 دنوں کا پیدل سفر کرنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حوصلے سے ان کی باتیں سنی۔ ان کی طرف سے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگیں تو ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو کہ اپنے خیالات اپنے پاس رکھو اور میرے خلاف کسی کو بھڑکاؤ نہیں۔ مگر نہ جانے وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے باہر آئے، انہوں نے اپنی بستی کے گنڈوں اور گھٹیا قسم کے لڑکوں کو کہا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تنگ کریں کہ وہ کسی سے بات ہی نہ کر سکیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رحمت دو جہاں اور ان کے وفادار ساتھی نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الٹے سیدھے مذاق کرنا شروع کر دیے۔ بازار میں عجیب قسم کا شور مچ گیا۔ لوگ گھروں سے باہر آ کر تماشا دیکھنے لگے۔ گنڈوں اور اوباشوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں روکنے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ گالیوں پر اتر آئے۔ وہ اس بدسلوکی پر ہی نہیں رکے، ان پتھر دلوں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں نے کچھ اور کرنے کی ٹھانی۔ وہ اب پتھر مارنے لگے۔ پتھر اللہ کے عظیم ترین پیغمبر، اعلیٰ ترین انسان کے جسم کو زخمی کرنے لگے۔ آسمان نے بھلا یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا؟ حق کی اس سے زیادہ قیمت بھلا اور کیا ادا کی جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
اب تیز تیز چلنے لگے۔ وہ جلد از جلد ان ظالموں کی بستی سے دور چلے جانا چاہتے تھے، مگر پتھروں کی بارش میں اب اور تیزی آ گئی تھی۔ وہ ظالم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنوں کا نشانہ لینے لگے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے، سر پر ہاتھوں کے آڑ لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک گئے۔ ان کا جی یہی چاہتا تھا کہ ظالموں کا کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگے، اس انسان کا خون زمین پر نہ بہے جو اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ مگر اللہ کا قانون بھی عجیب ہے، وہ ہر ایک کی آزمائش کرتا ہے، نبیوں کی بھی اور رسولوں کی بھی۔ بڑوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ بدلحاظ بدمعاش جاہل بدبخت آگے بڑھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ خون آہستہ آہستہ ٹخنوں تک آیا اور اب جوتوں میں جمع ہونے لگا تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم آگے بڑھاتے رہے۔ گنڈے ابھی پیچھے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ لپک کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ طائف کی بستی سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بے تابی سے بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدبختوں کے لیے اللہ سے بد دعا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا ہوا جو انہوں نے میرا انکار کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایک اللہ پر ایمان لائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی سے باہر آ گئے تو طائف کے لوگ واپس چلے گئے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مکہ میں آپ کے قبیلے کے ایک شخص ربیعہ کے بیٹوں کا تھا۔ باغ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اتارے۔ جوتوں کے تلوؤں میں خون جم چکا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خون صاف کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے ایک دعا نکلی، ایک درخواست نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ بے کسوں اور بے سہاروں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ ان بے رحم بیگانوں کے جو بد تہذیب ہیں، یا ان دشمنوں کے جو مجھ پر قابو پانے والے ہیں؟ لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں اور یہ سب کچھ سزا نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری پناہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، میں تو بس اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے غضب کا شکار ہوں۔ مجھے تو صرف تمہاری رضا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے سوا میرا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے تو باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ آ پہنچے۔ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں میں سے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو پکارا، اسے حکم دیا کہ انگوروں کی ایک پلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آئے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور اٹھائے تو عداس حیران ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس طرح کی بات اس شہر کے لوگ تو نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا، تم کس شہر کے آدمی ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا،
تو تم یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بستی کے آدمی ہو۔ عداس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی۔ تو عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دور سے اس کے مالک یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آواز دے کر واپس بلا لیا اور اسے جھڑکتے ہوئے بولے، احمق آدمی، یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تم نے تو اپنا دین ہی خراب کر لیا۔ عداس نے اپنے مالکوں کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ عداس کا جی تو بہت چاہتا تھا کہ وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے، لیکن اس کے مالکوں نے اسے کام پر لگا دیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پاش پاش تھا۔ غم سے طبیعت پر عجیب اثر تھا۔ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس گستاخی پر طائف کی بستی کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش قبول نہ کی اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس بستی کے لوگ ضرور اسلام قبول کریں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنا رحمت عالم ہونا ثابت کر دیا اور اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ عملی نمونہ رکھا کہ اسلام سر فتح کرنے کے بجائے دل فتح کرنے سے پھیلتا ہے۔ اس واقعے کے صرف 14 برس بعد رمضان 9 ہجری میں یہی عبد اللیل ایک وفد کے ساتھ مدینہ آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ہستی کو انہوں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اپنی بستی سے نکالا تھا، آج پورا عرب اس کی قیادت کے آگے سر جھکا چکا ہے۔ اب طائف والوں کے لیے بھی سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ عبد اللیل اور اس کے بھائیوں کا قبول اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک اور سچائی بن چکی تھی۔